اور پنجاب میں تو ہم ویسے اکثر بات کرتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے کافی فوکس کیا جاتا ہے. گورنمنٹس بدل جاتی ہیں لیکن ان کی تعلیم کے شعبے میں پرائرٹیز چینج نہیں ہوتی, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. ایک وقت تھا پڑھا لکھا پنجاب پہ کام ہو رہا تھا, پھر اس کے بعد یہ دانش اسکولز اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, پھر وظیفے دیے جاتے تھے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں اور ان کی چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑے اچھے میجرز تھے. بچوں کو اسکولوں میں کھانا بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب کے پی میں بھی یہ سلسلہ بہرحال شروع ہو گیا ہے. تو خیر ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کے حوالے سے. تو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے 300 پبلک اسکولوں میں مڈل, میٹرک اور انٹر میں ٹیک ایجوکیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو حسن حفیظ اس وقت اس متعلق ہمیں مزید بتائیں, جو کہ وزیر تعلیم کے ساتھ موجود ہیں. جی, ایک بہت بڑا فیصلہ محکمہ تعلیم کی جانب سے کیا گیا ہے کہ ٹیک ایجوکیشن جو ہے وہ پنجاب کے مختلف اسکولوں میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹیک ایجوکیشن کیا ہے, ٹیکنالوجی میں کون کون سی چیزیں آئیں گی اور کون کون سے سلیبس ہوں گے, اس وقت وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے بتائیے گا یہ ٹیک ایجوکیشن ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, اس میں 2 بڑے ضروری اسپیکٹس ہیں. ایک ہے کہ ہمیشہ میٹرک ود سائنس, میٹرک ود آرٹس, اس ملک میں 2 ہی ہوتی رہی, بٹ اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو دنیا جہاں چلی گئی ہے, تو اس لیے چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم نے مڈل ٹیک, میٹرک ٹیک, انٹر ٹیک انٹروڈیوس کرانے کا پلان بنایا. اور اس سال ہم اپنی گریڈ 9 کو ٹیکنالوجی کورسز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ میٹرک اور ایف اے لیول پہ اسکلز بھی آفٹر آز ہم شروع کرا رہے ہیں. اگلے ہفتے اٹ ول بی ریڈی فار ویورشپ. اسے وزٹ کریں, اور پھر ایونچولی جو دنیا کی ٹرانزیشن کا ماڈل ہے کہ ایک بچے کو اتنا بھاری بستہ جو وہ نہیں اٹھا سکتا, اسے دینے کا فائدہ نہیں ہے. اسے وہ چیزیں سکھائیں جس سے اس کا مائنڈ کریٹو چیزوں کی طرف جائے. آپ نے جو پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اور یہ جو فیصلہ کیا ہے, اس میں ٹیکنیکل کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی؟ اس میں اسٹارٹنگ فرام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹو فیشل ریکگنیشن, چپ میکنگ, ڈیٹا انجینئرنگ, کوڈنگ, پائتھون, گریجولی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کلاس میں ہیں. بٹ گریڈ 5 آنورڈ اسکلز سکھانی پڑیں گی, ان بچوں کو اکوپ کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جتنے بھی اسکلز پڑھا رہے ہیں انہیں بھی ہم نے آن بورڈ لیے. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے. جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس کو پنجاب بھر میں لاگو کیا جائے گا. جی زبردست جی, تھینک یو سو مچ. حسن ہمیں بتا رہے تھے پنجاب میں اب اے آئی ٹیکنالوجی سے اسکول میں بھی بچے فائدہ اٹھا سکیں گے, انہیں ایجوکیشن دی جائے گی. اب پنجاب سے ایک بار پھر دوبارہ سندھ کی طرف آتے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے کہ سکھر میں تعلیم کے میدان میں بہت زبردست سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور یہ انقلابی اقدامات لیے گئے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ صاحب. شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ہم نے بہت کچھ اشفاق نے بھی بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح اسکالرشپس دی جائیں گی, ورک شاپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, پھر وائی فائی زون بنا دیا گیا ہے, فری وائی فائی. تو کیا تعلیم کے میدان میں بالخصوص آپ سمجھتے ہیں ایسے کون سے اسٹیپس لیے گئے ہیں جو ضروری بھی تھے اور جن کی وجہ سے بہت کچھ بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ جی کمیل شاہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آواز آ رہی ہے. دیکھیے جی, یہ سب سے پہلے آپ سب کو شکر گزار ہے کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. یہ ہم نے سی ایس ایس فری پریپریشن اسکالر سروس اسٹارٹ کی, جس میں کیونکہ ہمارے انٹیریئر سندھ کے لوگ یا جو بھی ایسے گاؤں دیہاتوں کے جو لوگ تھے ان کو جانا پڑتا تھا لاہور اکیڈمیز میں, کراچی اور حیدرآباد میں بڑی اکیڈمیز میں ایڈمیشن لینے کے لیے. پھر اس کی بہت بڑی زیادہ فیسز ہوا کرتی تھی, وہ ادا کیا جاتا تھا. تو ہمارے پاس ایک ون آف دا فائنسٹ انسٹیٹیوٹ ہے وچ کالڈ IBA سکھر کے نام سے. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم وہاں پہ ان کو CSS کے کلاسز دینا اسٹارٹ کریں, پریپریشن کلاسز ان وچ جو بھی ان کے اخراجات ہیں وہ سکھر ڈسٹرکٹ کونسل پے کرے گی. اس میں ان کا اکوموڈیشن آ رہا ہے, ان میں ان کا ٹرانسپورٹیشن ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو ان کے پروفیسرز ہیں وہ وہیں پہ ان کو ٹیچ بھی کریں گے. اور ہمارے لوکل جو بیوروکریٹس ہیں جو کہ خود ایک رول ماڈل ہے, SCSP آفیسرز ہیں یہاں پہ, جو کمشنر ہیں, SSP ہے, ڈپٹی کمشنرز ہیں, وہ بھی ویکلی اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ نہ بلکہ صرف سکھر کے لیے بلکہ ہم نے نیبرنگ ڈسٹرکٹس کے لیے بھی ان کا 5% کوٹا رکھا ہے کہ اگر ان کے وہاں کے اسٹوڈنٹس کوئی ایسے بچے یا بچیاں وہ کرائٹیریا ٹیسٹ پاس کر رہے تو ان کو بھی اسی انسٹیٹیوٹ میں 5% کوٹا ان کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے
ان کو, کیونکہ یہ IBA سکر میں جو ہاسٹلز میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں وہ خیرپور کے, شکارپور کے, جیکم آباد کے, گھوٹکی کے, کشمور گند کوٹ کے, لاڑکانہ کے, ان سارے نیبرنگ ڈسٹرکٹس کے وہاں پہ ڈفرنٹ کورسز کرنے آتے ہیں. ان سب کے حوالے سے یہ ایک بڑا اچھا, اور اس کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن, اس میں بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کیا ہے, اس سے کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے, اور پھر یہ جو بچے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا چناؤ کس طریقے سے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ ذرا بیان کیجیے گا. جی, اس کا IBA ٹیسٹ رکھ رہے ہیں. اوکے. اور IBA اس میں جو بچے کوالیفائی ہوں گے وہی اس میں جو CSS کا پہلے یہ ایک ٹیسٹ رکھیں گے کہ جو اس میں اسٹوڈنٹس کوالیفائی ہو سکے, اور اس میں جو بھی کوالیفائی کریں گے ان سب کی وہ ایک 110 کا ایک بیچ بنائیں گے. ان 110 میں جو 80% ہے وہ اسکالرشپ بائی سکھر ڈسٹرکٹ کونسل ہوگی. اور اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی یہ سہولت ملے, مجھے بھی یہ ان کلاسز میں بیٹھنا ہے, تو وہ IBA کی طرف سے, ناٹ فرام آر سائڈ, ان کی طرف سے اس کا کوئی سیلف فائنانس سیٹ 15% انہوں نے رکھا ہے کہ اگر کوئی پے کر کے یہ کرنا چاہے وہ کرے. باقی جتنا بھی 80% جو بھی ہے وہ اسکالرشپ فرام سکھر ڈسٹرکٹ کونسل. اچھا, تو یہ تو بڑا زبردست ہو جائے گا اور ہو بھی رہا ہے, لیکن فیوچر میں اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ ہے. ورک شاپس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ڈسکشن بھی ہوئی, یہ جو اسکالرشپس ہیں انہیں بڑھایا جائے گا؟ جی بالکل بڑھایا جائے گا میم. اس کو ہم اسی پہ ہے کہ اگر اس کو, اگر ہمارا ہدف یہ ہے what we want our things to achieve is, اگر 5 بھی لوگ اس پروجیکٹ سے CSP آفیسر بن رہے ہمارے ایریا سے, تو یہ بہت بڑی ہم اپنی اچیومنٹ سمجھیں. اور میں نے اسی طرح جو نیبرنگ ہمارے میئرز ہیں, چیئرمینز ہیں, لارڈ میئرز ہیں, میں نے ان سب کو بھی یہ لیٹر لکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اس میں کنٹریبیوشن کریں اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کا IBA کے ساتھ, اسی پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں تاکہ زیادہ اس کو ملے. ابھی آپ کے اسی سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ ابھی پہلا ایئر ایمبولینس بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سکھر کے لیے, فرام سکھر ڈسٹرکٹ کونسل کولیبریشن کر رہے ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ. تو اس میں بھی یہ سیم پیٹرن رکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف جو بھی اخراجات سکھر ڈسٹرکٹ کونسل پہ رکھے جائے, بلکہ نیبرنگ ڈسٹرکٹ چیئرمینس کو بھی, میئرس کو بھی اس میں آن بورڈ لیا جائے گا, تاکہ وہ جو اخراجات ہیں وہ ایکول اور بڑے ایزیلی مینیجیبل ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے پاس اب بہت زیادہ ہیلتھ ایکٹیویٹیز اور ہاسپٹلس بھی بہت زیادہ آ گئے, کیونکہ سکھر ایک ہب ہے اور یہ کنیکٹنگ ہے ٹو دا پنجاب اینڈ بلوچستان. یہاں پہ ضیاء الدین ہاسپٹل آ گیا ہے, یہاں پہ NICVD کا بہت بڑا سینٹر ہے, SIUT ہے, کینسر ہاسپٹل زیر تعمیر ہے. تو اس کے حوالے سے ایک نئی چیز اسٹارٹ کی جا رہی ہے, اس کا نام ایئر ایمبولینس جو ہے, اس کو سکھر ڈسٹرکٹ کونسل انشاءاللہ. یہ ایک ساتھ ہی ساتھ کوئی فیری سروس بھی آپ شروع کر رہے ہیں, ہرڈ یہ اسٹارٹ ہو چکی ہے. اب تو اس کو سر 7-8 مہینے ہو گئے فیری سروس کو, اور وائی فائی فری کو سر. یہ تو ہم نے, اینڈ دا فرسٹ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی جو ڈسٹرکٹ کونسل سے سر بنی ہے, داؤد کا کیمپس ہم نے. اور یہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یہ بیسڈ آن ایگرو بیسس. ایک ہوتا ہے انجینئرنگ جو انجینئرس کو ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے اور ایگریکلچرسٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو اس پہ یہ جو مین فوکسڈ ہے وہ ایگرو بیس ہے, کہ آر لینڈ ہاؤ وی فرٹیلائز کافی اور اینی تھنگ جو لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے پاس روٹین کے ایگریکلچر ہوتے ہیں سالوں کے ساتھ, وہی ہمارے ہو رہے, کپاس ہو رہی ہے, ویٹ ہو رہا ہے, یا جو بھی سن فلاور ہو رہا ہے. تو یہ یونیورسٹی ایکچولی کسانوں کو, فارمرس کو, لینڈ آنرس کو ایکچولی سکھائے گی کہ آپ کی جو لینڈ ہے یہاں پہ کافی بینز بھی ہو سکتے ہیں, یہاں پہ دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایگرو بیسڈ انجینئرنگ فرسٹ یونیورسٹی سکھر بنائی ہے. زبردست زبردست, بہت ہی زبردست اقدام اٹھائے گئے ہیں. آئی ہوپ مزید بھی اس پر کام کیا جائے گا, جیسے کہ آپ نے کہا بھی. تھینک یو سو مچ.